السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم اسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، عافیت کے ساتھ رہو اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جس طرح کے نماز کے مسائل آج کل میں بیان کر رہا ہوں، پہلے میں نے اکیلے نماز پڑھنے کے متعلق مسائل بیان کیے، پھر اگلی ویڈیو میں عورتوں کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو امام کے پیچھے مقتدی ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ اس طرح کہ جب آپ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہوں، یعنی امام صاحب شروع والی پہلی تکبیر کہیں، آپ بھی ساتھ شریک ہوں، تو اس وقت آپ نے صرف پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، چاہے امام جہری نماز پڑھا رہا ہو چاہے سری۔ جہری سے مراد ہے جن میں بلند آواز سے امام قرات کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اور سری سے مراد یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، آہستہ آواز سے کرتا ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ایسی حالت میں آتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں، دوسری میں ہیں، تیسری میں ہیں یا چوتھی میں ہیں یا کون سی رکعت ہے، اگر آپ ایسی نماز میں آ کر شریک ہوتے ہیں جس میں بلند آواز سے قرات امام کرتا ہے، تو اگر امام قرات شروع کر چکا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ ایسی نماز میں آ کر شریک ہوتے ہیں جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، تو پھر چاہیں آپ اس کے پیچھے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ رکوع میں آ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رکعت مل گئی۔ اگر آپ آتے ہیں اور امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ رکعت نہیں ملی، یعنی رکوع تک انسان اگر شریک ہوگا تو وہ رکعت شامل ہوگی، وہ رکعت آپ نے پڑھ لی۔ اگر آپ رکوع کے بعد شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر وہ رکعت پوری کرنی ہے۔ اچھا، رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے، امام صاحب نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ نے یہ نہیں کہنا بلکہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر جتنی مرتبہ بھی نماز میں آتا ہے امام صاحب کہتے ہیں تو ساتھ مقتدی نے بھی کہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدے میں بھی امام صاحب بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، التحیات میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور جو مسبوق ہوتا ہے، جو بعد میں آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام صاحب آخری رکعت میں بیٹھے ہوں تو انہوں نے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جو مسبوق ہوتا ہے اس نے صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو بالکل آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں کہ امام صاحب یوم یقوم الحساب تک پہنچیں اور آپ عبدہ و رسولہ تک پہنچیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے رہیں، اس سے آگے نہیں پڑھنا۔ اور اگر آپ آتے ہیں اور امام صاحب التحیات میں بیٹھے ہیں تو آپ جیسے ہی آ کر شریک ہوئے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پھر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ اور جو مسبوق ہوتا ہے، جو بعد میں آ کر نماز میں شریک ہوتا ہے، تو اس نے کھڑے کب ہونا ہے؟ امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیر لیں، دوسری طرف سلام شروع کریں، تب آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور جو کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کرنی ہے
اس میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، اور شرم کی وجہ سے مسئلہ اپنے امام سے بھی نہیں پوچھتے، کسی سے نہیں پوچھتے۔ تو میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی تو آپ نے وہی رکعت پوری کرنی ہے جو پہلی رکعت رہ گئی تھی۔ یعنی آپ دوسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے تو پہلی رکعت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر اسی طرح وہی رکعت پوری کرنی ہے، گویا کہ آپ وہی پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے پہلی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جس طرح عام آدمی یا امام صاحب پڑھتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی ہے، اور دوسری رکعت میں کیا ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہوگا، اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر آپ نے اسی ترتیب سے 3 رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ یعنی آپ چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہوئے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سبحانک اللہم پڑھی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد سجدوں کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر ہماری یہ دوسری رکعت بن رہی ہے اور حقیقت میں یہ پہلی رکعت تھی، تو اس لیے جب ظاہری طور پر دوسری رکعت ہے تو اس لیے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اس کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ اور عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان عبدہ و رسولہ تک پڑھتا ہے اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے ہیں تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہوئے ہیں تب بھی اس کا مسئلہ یہی ہے جس طرح کہ میں نے تیسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ نے مزید کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا روحانی علاج پوچھنا ہو یا کوئی اسلامی واقعہ پوچھنا ہو تو مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں، پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔